بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تصدق حسین جیلانی سابق چیف جسٹس آف پاکستان، آپ کے علم ہے کہ ان کو اس کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ سربراہ کیا، ایک رکنی کمیشن ہے جس نے 6 ججز کی جانب سے لگائے گئے جو سنگین ترین الزامات ہیں اس کی تحقیقات کرنی ہے اور 60 دن کے اندر اندر یہ رپورٹ جمع کروانی ہے۔ کیا 60 دن میں ایسا ممکن ہوگا؟ کیا 6 کے 6 جج صاحبان اس کمیشن کے روبرو پیش ہوں گے؟ اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے 2 خبریں۔ ایک تو میرا خیال ہے کہ خیر دونوں ہی خاص خبریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے 41 جو ہیں ارکان ہیں ان کی کامیابی کو چیلنج کر دیا گیا ہے، جن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 رہنما یعنی خواجہ محمد آصف اور حمزہ شہباز شریف شامل ہیں۔ خواجہ آصف NA 71 سیالکوٹ سے، حمزہ شہباز NA 118 لاہور سے منتخب ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ علیم خان کی کامیابی کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، جو کہ استحکام پاکستان پارٹی کے جو رہنما ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹریبیونل اس کا کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یاد رہے کہ 180 نشستوں کی بات کی جا رہی تھی، لیکن جو کامیابیاں چیلنج کی گئی ہیں وہ ٹوٹل 41 یعنی 41 سیٹوں پر کی گئی ہیں۔ خیر، لیکن میرے لیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ آج گوجرانوالہ میں انسداد دہشت گردی یعنی اینٹی ٹیررزم کورٹ کی ایک جج صاحبہ نے 51 ملزمان کو 5 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی ہے۔ یہ تمام کے تمام ملزمان جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، جنہوں نے گوجرانوالہ چھاؤنی میں مختلف جگہوں پر حملے کیے، گوجرانوالہ شہر میں یا دیگر مقامات پر۔ اور اب میرا خیال ہے یہ کسی بھی سول عدالت کی جانب سے یہ پہلا کسی بھی مقدمے کا یہ فیصلہ ہے۔ 51 کے 51 ملزمان جو ہیں ان کو سزا سنائی گئی۔ اب اس میں گوجرانوالہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی شامل ہیں، اس میں پارٹی کی مقامی قیادت بھی شامل ہے۔ اب ظاہر ہے ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے گی، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے بیشتر ملزمان ہائی کورٹ میں جب اپیل کریں گے تو وہاں سے بری ہو جائیں گے۔ عام طور پر اس طرح کے مقدمات میں کچھ ایسی شہادتیں یا شواہد پیش نہیں کیے جاتے، کیونکہ یہ بلوے کا کیس ہوتا ہے، یعنی 51 ملزمان کے خلاف ایک ہی طرح کی شہادت پیش کی گئی ہوگی۔ خیر یہ قانونی معاملات ہیں، ان کو قانونی ماہرین ہی بہتر سمجھتے ہیں، لیکن یہ گمان یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں ان کو ریلیف مل جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی اس طرح کے مقدمات میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ بے گناہ بھی ہوتے ہیں یا ان کا قصور کم ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ریلیف مل جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کافی عرصہ ہو گیا ان لوگوں کا اب جیل میں، ظاہر ہے ان کی ضمانتیں بھی نہیں ہوئی۔ لیکن اب بات کریں گے جناب تصدق حسین جیلانی کے حوالے سے کہ وہ ہی کیوں۔ پاکستان میں بہت سے کم ایسے جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ، جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے منصب پر رہتے ہوئے انصاف کیا یا وہ غیر متنازع تھے۔ ان میں جسٹس ناصر الملک کا نام لیا جا رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا وہ نگراں وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور وہ جو عمران خان کا وہ جو الیکشن حلقے کھولنے والا جو کیس تھا اس میں بھی انہوں نے وہی کمیشن میں تھے اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ تو تصدق حسین جیلانی بھی غیر متنازع شخصیت کے حامل ہیں اور بڑا اچھا دور انہوں نے گزارا ہے، اور ہی از اے ویری ویل ریسپیکٹڈ جورسٹ آپ کہہ لیں، یا ایک جج کے طور پر بھی اور اب ویسے بھی، اور اسی لیے حکومت نے ایک غیر متنازع شخصیت کو اس کمیشن کا فرد نامزد کیا ہے یا سربراہ، کیونکہ ایک رکنی ہے
معاملہ یہ ہے کہ 60 دن دیے گئے ہیں، یعنی 2 ماہ کم و بیش، یعنی آج سے اگر وہ کمیشن کام شروع کرتا ہے 30، اب چلیں 1 اپریل سے آپ لگا لیں تو مئی، اور 1 مئی اور پھر اس کے بعد 1 جون، یعنی 2 مہینے جون کے اندر اندر اس کمیشن نے تحقیقات مکمل کر کے اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے۔ اب 2 چیزیں ہیں اس میں جو قابل غور ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ رپورٹ آنے کے بعد حکومت اس کو پبلش کرے گی، ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں جو اس طرح کے جو کمیشنز ہیں وہ ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں کہ جناب یہ کچھ ہوا، اس پر حکومت یا ایگزیکٹو جسے ہم کہتے ہیں وہ یہ کارروائی کرے۔ پابند نہیں کرتے عام طور پر، کیونکہ حالانکہ کمیشن پابند کر سکتا ہے، یہ جو ہوتا ہے نا کمیشن آف انکوائری ایکٹ، اس کے تحت کمیشن کا جو سربراہ ہوتا ہے یا جو کمیشن 1 مین کمیشن جو بھی ہے، وہ شخص کسی بھی ادارے کے کسی بھی شخص کو طلب کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ آئینی اور قانونی حق ہوتا ہے۔ تو کیا یہ کمیشن ان 6 جج صاحبان کو ان کے بیانات قلم بند کروانے کے لیے طلب کرے گا؟ میرا خیال ہے ضرور کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ 6 جج صاحبان کمیشن کے روبرو پیش ہوں گے، یا وہ یہ پلی لیں گے کہ جناب ہم تو سرونگ ججز ہیں ہائی کورٹ کے، اور ہم ایک ریٹائرڈ جج کے سامنے کس طرح پیش ہوں اصالتاً؟ تو کیا وہ وکالتاً پیش ہوں گے تھرو دیئر اٹارنیز یا لائرز، وہ اپنی سٹیٹمنٹ وہاں پہ جمع کروائیں گے؟ کمیشن کا کام تو یہ بھی ہوتا ہے کہ سٹیٹمنٹ نہیں، پھر کمیشن جرا بھی کر سکتا ہے، پوچھ بھی سکتا ہے کہ جناب آپ نے یہ الزام لگایا، اس کا ثبوت آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا آپ کو کسی نے ٹیلی فون کال کی، خود آ کر ملا؟ اگر خود آ کر ملا تو کیا آپ ہائی کورٹ میں یا آپ کے چیمبر میں یا ہائی کورٹ کے باہر CCTV فوٹیج تھی، کس وقت ملا؟ یا آپ کے گھر آیا تو گھر میں بھی CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں اکثر جج صاحبان کے گھروں کے اندر، بیڈ روم والے کیمروں کی بات میں نہیں کر رہا، جو باہر صحن میں، سٹریٹ میں، گیٹ پہ کال کی تو کس دن کی، وہ کال کا CDR نکلوا سکتے ہیں۔ پرسنلی کسی دوست کے ذریعے، کسی رشتہ دار کے ذریعے دھمکایا گیا تو اس کو بلایا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح جن پر الزامات لگائے جائیں گے ان کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے، تو کیا وہ بھی پیش ہوں گے؟ تو یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، اسی لیے شاید 60 دن دیے گئے ہیں۔ اب 60 دن میں سے اگر آپ وہ ورکنگ ڈیز نکال لیں تو ہر مہینے میں 8 تو وہ بن جاتے ہیں، یعنی آف ڈیز جو ہیں وہ چھٹی کے دن۔ تو 60 میں سے اگر آپ 16 دن نکال دیں تو باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کتنے دن بچتے ہیں، جو بھی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ ماننا ہے کہ جناب یہ جو جج صاحبان ہیں بالآخر نزلہ انہی پر گرنا ہے، اور عام طور پر خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جس چیز کے اوپر، جس بات کے اوپر کمیٹی بٹھا دی جائے، کمیشن بنا دیا جائے، تو سمجھیں مٹی پاؤ پالیسی ہے دونوں جانب، نہ ججز کو کچھ کہا جائے گا نہ اور کچھ ہوگا، کیونکہ عام طور پر یہ اس وقت معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ اب اس میں چیف جسٹس آف پاکستان انوالوڈ ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان بنیادی طور پر، یعنی جو سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ اجلاس ہوا تھا اس میں ججوں کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اب ظاہر ہے وہ اس کو مانیٹر بھی کریں گے کہ جناب 60 دن کے بعد جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ میں ہے کیا۔ اگر تو ججز نے سکینڈلائز کیا ہے سپریم کورٹ کو یا سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور کمیشن کی فائنڈنگز میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جناب یہ جو جج صاحبان ہیں یہ اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر سکے، یا یہ اپنے الزامات کے حق میں شواہد یا ایویڈنس پیش نہیں کر سکے، تو پھر یقینی طور پر یہ جج صاحبان مس کانڈکٹ کے مرتکب قرار پائیں گے، اور پھر ان کے خلاف مس کانڈکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور جب آپ کے خلاف مس کانڈکٹ پر کارروائی ہو اور آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے
فارغ یا برطرف کیا جائے، جیسا کہ مظاہر علی اکبر نقوی کے کیس میں ہوا، تو پھر حضور آپ پینشن یا دیگر مراعات کے اہل بھی نہیں رہتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے اوپر ایک داغ لگ جاتا ہے، ایک سٹگما لگ جاتا ہے فار ایور۔ اس کے بعد آپ وکالت بھی کریں گے تو ساری زندگی جو ہے آپ کسی عدالت میں جائیں گے تو لوگ آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ بطور جج آپ نے جھوٹ بولا ہے یا غلط الزام لگایا ہے۔ اسی لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ جب آپ پر یہ دباؤ پڑا یا کسی نے آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، آپ کو فون کر کے دھمکایا، تو اسی وقت آپ کو توہین عدالت کا نوٹس اس سرکاری اہلکار کو جاری کرنا چاہیے تھا، اس کو اپنی عدالت میں طلب کرتے، اس سے باز پرس کرتے تو آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوتا۔ بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے یقینی طور پر اس وقت عدلیہ سکینڈلائز تو ہوئی ہے، عدلیہ نے کوئی نیک نامی نہیں کمائی، عدلیہ کی ساکھ پہلے سے بھی زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کمیشن 60 روز کے اندر کیا فیصلہ یا کیا ریکمنڈیشنز دیتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا تصدق حسین جیلانی اپنی اس ریپیوٹ، اپنی اس ساکھ، اس ریپیوٹیشن، اپنی اس ڈگنیٹی، اس آنر کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا وہی کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف یا کوئی اور حلقہ یا کوئی اور جماعت ان کو بھی متنازع بنا دیتی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔